السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کے ہائپرسونک میزائل سے متعلق اپڈیٹ پر بات کریں گے۔ اکنجی ڈرون سے لیزر گائیڈڈ بوم کا تجربہ، سویڈش کمپنی ساب کی سب مرین کنسٹرکشن کا آغاز، کینیڈا کی طرف سے یوکرین کو مزید امداد، یو ایس، پاکستان اور یوکرین سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاکستان نیوی کے میزائل کمپلیکس کے لیے ایک ٹینڈر جاری کیا گیا ہے، جس کے تحت P-282 میزائل کے لیے سٹوریج فیسلٹی اور ایئر کنڈیشن ورکشاپ کنسٹرکٹ کرنے کا کہا گیا ہے۔ P-282 میزائل سے متعلق سٹوریج فیسلٹی اور ورکشاپ کے قیام کے لیے ٹینڈر جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائپرسونک کیٹیگری میں شمار ہونے والے اس میزائل کی تیاری جاری ہے اور آنے والے عرصے میں اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاک نیوی کے سابقہ سربراہ نے P-282 کو شپ لانچ، اینٹی شپ اور لینڈ اٹیک بیلسٹک میزائل قرار دیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ میزائل ٹرمینل فیز میں ہائپرسونک سپیڈ رکھتا ہے۔ سویڈش کمپنی ساب نے اپنی نیوی کے لیے A-26 سب مرین کی کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا ہے۔ اس سب مرین کی کیل لیئنگ سیرمنی 30 جون کو منعقد کی گئی۔ سویڈش نیوی کی طرف سے ٹوٹل 2 A-26 سب مرینز آرڈر کی گئی ہیں، جبکہ یہ اس کلاس کی فرسٹ سب مرین ہے جس کی کنسٹرکشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ سب مرین 65 میٹر لمبی اور 2000 ٹن ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہوگی، جبکہ اس میں 18 دن تک انڈر واٹر رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 35 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ ایسلسان کے تیار کردہ کامن اپرچر ٹارگیٹنگ سسٹم یعنی کیٹس کے ایڈوانس ورژن پر کام ہو رہا ہے۔ آنے والے عرصے میں اس نئے الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم کو ترک ڈرونز کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ترک ساختہ تمام ڈرونز پر ایسلسان کا کیٹس ٹارگیٹنگ سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ کینیڈا نے چند سال پہلے ترکیہ پر اپنے MX-15D ٹارگیٹنگ سسٹم کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ پاک نیوی کے لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ پروگرام کے تحت 2 مزید ایمبریئر لائنیج 1000 ایئر کرافٹ خرید لیے گئے ہیں۔ یہ 2 ایئر کرافٹ اس سے پہلے UAE کی ایک کمپنی فالکن ایویشن سروسز کے زیر استعمال تھے۔ اب ان طیاروں پر ان کو میری ٹائم رول میں کنورژن کے لیے موڈیفیکیشن کا کام سر انجام دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں پہلا طیارہ اس وقت موڈیفیکیشن کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ سی سلطان لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ پر اٹالین کمپنی لینارڈو کا ریڈار اور دیگر سب سسٹمز نصب کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پاک نیوی نے میری ٹائم رول کے لیے اسی قسم کی اسٹریٹجی کا استعمال کرتے ہوئے ATR-72 طیاروں کو جرمن کمپنی رین لینڈ سروسز سے موڈیفائی کروایا ہے اور اس وقت تقریباً 4 RAS-72 پاک نیوی کے زیر استعمال ہیں۔ یاد رہے کہ انڈین نیوی بڑی تعداد میں امریکی ساختہ P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرولنگ مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو 39 8x8 کامبیٹ سپورٹ وہیکلز فراہم کرے گا۔ آرمرڈ کامبیٹ سپورٹ وہیکل اس سے پہلے کینیڈین آرمی کے زیر استعمال رہی ہیں۔ یہ وہیکل 450 ہارس پاور کے ساتھ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اور 600 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے۔ فرینڈز، اکنجی ڈرون سے آج ایسلسان کے تیار کردہ LGK یعنی لیزر گائیڈڈ کٹ سے لیس MK-82 بوم کی ٹیسٹ فائرنگ کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ یہ لیزر گائیڈڈ کٹ دراصل MK-82 ڈم بوم کو سمارٹ بوم بناتی ہے۔ اس کی مدد سے اس سمارٹ بوم کی نہ صرف رینج بلکہ اسٹیشنری اور موونگ دونوں قسم کے ٹارگٹس کے خلاف اس کو ایک ایکوریٹ ویپن بناتی ہے۔ ایسلسان نے 2020 تک تقریباً 1000 کٹس تیار کی تھیں، جن کو 227 کلوگرام وزنی MK-82 اور 900 کلوگرام وزنی MK-84 پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیزر گائیڈڈ بوم کی اکنجی کے ساتھ کامیاب انٹیگریشن کے بعد اس ڈرون کو ایک اور شاندار ایئر ٹو گراؤنڈ کیپیبلٹی حاصل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کے بومز کو ایئر کرافٹ سے لانچ کیا جاتا تھا، تاہم اب اکنجی ڈرون بھی اس رول میں استعمال کیا جا سکے گا۔
MK-82 40,000 فیٹ کی بلندی اور ماک 1.2 کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے اہداف پر گرایا جا سکتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 13 کلومیٹر ہے۔ حالیہ ٹیسٹ کے دوران بیکر کمپنی کے TB2 ڈرون نے ٹارگٹ کو لیزر مار کیا، جبکہ اکینجی ڈرون نے 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہدف کو LGK-82 سے نشانہ بنایا۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے یوکرین کو زمین سے فضا میں ہدف کو نشانہ بنانے والے NSM میزائل سسٹم کی 2 بیٹریز، 4 اضافی اینٹی آرٹلری ریڈارز اور 155 ملی میٹر کے توپ خانے کے 1.5 لاکھ راؤنڈز بھیجنے کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ یہ اسلحہ جلد ہی یوکرین کے دارالحکومت کیف بھیج دیا جائے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو میڈرڈ میں ہونے والے نیٹو ممالک کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد یوکرین کے لیے تقریباً $820 ملین کے فوجی سامان کا اعلان کیا تھا۔ واضح ہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم نارویجین کمپنی کونگسبرگ اور امریکی کمپنی ریتھیون نے مل کر تیار کیا ہے۔ اس سسٹم میں مشہور زمانہ AMRAAM AIM-120 میزائل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ سویڈن نے 73 دہشت گردوں کی حوالگی کا وعدہ کیا تھا، مگر اب تک اس نے صرف 3 یا 4 ہی روانہ کیے ہیں، جو ناکافی ہیں۔ صدر ایردوان نے یہ بات میڈرڈ میں نیٹو کے سربراہی اجلاس کے اختتام پر اخباری نمائندوں سے بات چیت میں کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سویڈن کی جانب سے 73 دہشت گردوں میں سے صرف 3-4 کی حوالگی ہمارے لیے ناکافی ہے، اور ہم اس سارے عمل کو ہمارے وزیر انصاف، وزیر خارجہ اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ تعقب کریں گے۔ اگر ان کی واپسی میں کوئی رخنہ یا بہانوں کا پتہ چلا تو ہمارے متعلقہ ادارے اس سلسلے میں ضروری اقدامات لیں گے۔ واضح ہے کہ ترکیہ نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی اور ترکیہ پر عائد دفاعی پابندیاں ہٹانے کی شرط پر سویڈن اور فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ امریکی کمپنی اوشکوش ڈیفنس کو US آرمی اور اتحادی ممالک کے لیے 513 جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز یعنی JLTV اور 1152 JLTV ٹریلر فراہم کرنے کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ اوشکوش ڈیفنس اب تک 17,000 وہیکلز بنا اور 50 مختلف لوکیشنز پر ڈیلیور کر چکی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔